بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی خیریت سے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم شیر شاہ کے بنائے ہوئے اس عظیم شاہکار قلعہ روہتاس کو کور کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہم جس فصیل کی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، اس کے ساتھ ایک بڑا پلیٹ فارم موجود ہے۔ اس پلیٹ فارم سے آگے تک جو ہم نکلیں گے تو اس سائیڈ، وہ والی سائیڈ آپ کو دکھائیں گے تو شیر شاہ سوری کے اس عظیم شاہکار کو دیکھنے کے لیے آج بھی لوگ جوک در جوک یہاں پر آتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اور وقت ضائع کیے بغیر آپ کو ترامہ برج سے آگے والا جو علاقہ ہے شیر شاہ سوری کے قلعے کا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ قلعہ روہتاس کا بانی فرید خان بن حسن خان بن ابراہیم خان، جو تاریخ کے اوراق میں شیر شاہ سوری کے نام سے جلوہ افروز ہوا، ایک نہایت بہادر و ذہین اور پڑھا لکھا نوجوان تھا، جسے عربی، فارسی، تاریخ اور علم سیر پر بھرپور عبور حاصل تھا۔ اس کے اساتذہ اس پر فخر کرتے تھے۔ جسے جہاں شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی ہم نشینی کا موقع ملا، وہیں کئی نامساعد نے بھی اس کی زندگی کے دھاروں پہ انمٹ اثر ڈالا۔ اب اس فصیل کے پہلے حصے پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور اس سے پیچھے یہ بڑا پلیٹ فارم ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فرید خان المعروف شیر شاہ سوری کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ ڈاکٹر قانون گو کی تحقیق کے مطابق شیر شاہ سوری کی پیدائش 1482 عیسوی بمقام حصار فیروزہ اور پروفیسر پرماتما سرن کی تحقیق کے مطابق اس کی تاریخ پیدائش 1472 باجواڑہ میں ہے۔ یہ ہوشیار پور کا ایک نوائی گاؤں ماچھی واڑہ ہے۔ شیر شاہ کا آبائی علاقہ ہرات اور قندھار کے درمیان ایک علاقہ سور تھا۔ یہ علاقہ غورستان کے ساتھ واقع ہے۔ آب استادہ جھیل کے ساتھ کوہ سلیمان کے سلسلہ میں چمن اور غزنی کے درمیان سوریوں کا علاقہ ہے۔ آج کل وہاں بھٹانی قبیلہ رہتا ہے، جو اسی کی نسل سے ہے۔ اس فصیل پر چلتے چلتے یہ اس کا پہلا حصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، جو ترامہ برج سے آگے سٹارٹ ہوتا ہے، اور مسلسل یہ دیوار سیدھی آ کر پھر یہ دوسرے حصے پہ اس فصیل کا یہ جو تھوڑا اور نیچے گہرائی کر کے تقریباً 2 فٹ نیچے یہ مزید آگے جو ہے یہ پلیٹ فارم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سوری کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سور پٹھانوں کا ایک قبیلہ تھا، اور نیزہ بازی، گھڑ سواری کرن والے کو سور کہا جاتا تھا۔ چونکہ اس خاندان کا شغل ہی گھوڑوں کی افزائش و تربیت تھا، اس لیے یہ خاندان سور کے لفظ سے ملقب ہو گیا۔ اور یہ جو تحریر ہے یہ ہے جناب انجم سلطان شہباز صاحب کی کتاب ہے آئینہ روہتاس، اس میں سے یہ میں نے مضمون لیا ہے۔ ابراہیم خان اپنے بیٹے حسن کے ہمراہ بہلول لودھی کے عہد میں برصغیر میں، اور جب اس نے جمیل خان سرگان خانی حصار فیروزہ کی ملازمت اختیار کی تو پرگنہ نار
نول سے مستقل طور پر آباد ہو گیا، جس نے سپاہ گیری کا پیشہ اختیار کیا، جبکہ ابراہیم تجارت سے منسلک تھا۔ ابراہیم خان نے ہوشیار پور میں محبت خان سور کی بھی ملازمت کی اور اس کے بعد جمال خان والی جون پور کی ملازمت اختیار کی، جہاں اسے 500 گھوڑوں کی فراہمی اور تربیت کے عوض سہسرام، حاجی پور اور خاص پور ٹانڈا کے اضلاع بطور جاگیر دیے گئے۔ یہاں سے یہ فصیل مزید نیچے کی طرف اتر گئی ہے اور غیر محسوس طور پر یہ موڑ کاٹ رہی ہے، لیکن ہمیں یہ بالکل سیدھی محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ شیر شاہ 15ویں صدی کے آخر ربع میں پیدا ہوا اور اس کے والد حسن کی 4 بیویاں تھیں اور سب سے چھوٹی بیوی کو حسن پہ کافی کنٹرول حاصل تھا۔ اس کی وجہ سے باقی بیویوں اور اس کے بچوں کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر شیر شاہ 22 برس کی عمر میں گھر چھوڑ کر چلا گیا اور گھر میں اسے تھوڑی سی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس دوران اس نے جون پور میں تعلیم حاصل کی اور 3 سال کے عرصہ میں مدرسے کے مولوی کی سند بھی حاصل کی۔ وہ زندگی کے مصائب کا سامنا کرتے ہوئے 1527 عیسوی میں مغلوں کی ملازمت میں آ گیا۔ بابر نے اس کی پیشانی میں حکمرانی کی خوبیوں کو دیکھ لیا۔ بابر کے رویے سے شیر شاہ سوری واپس افغانستان میں چلا گیا۔ فرید خان اور اس کا بھائی نظام خان حسن کی پہلی بیوی کی اولاد سے تھے۔ ان دنوں بابر پنجاب میں اپنی فتح کے علم گاڑنے کے بعد اگلے ہدف کے طور پر ابراہیم لودھی کو دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد شیر شاہ در خان لوہانی حاکم بہار سلطان محمد کے پاس چلا گیا۔ جلال خان والی جون پور نے اس کا تعارف ایک ہونہار طالب علم کی حیثیت سے کرایا اور اس نے حسن کو بلا کر کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حسن فرید خان کو اپنے ساتھ لے گیا اور اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ اس نے نہایت عمدگی سے یہ فریضہ سر انجام دیا، مگر اس کے والد کو چھوٹی بیوی اسے پھر گھر سے نکلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد جلد ہی حسن کا بھی انتقال ہو گیا اور فرید نے اپنی آبائی زمین حاصل کرنے کے لیے ابراہیم لودھی سے شاہی فرمان لے لیا، جس پر اسے زمین کا مالک قرار دیا گیا۔ تاہم اس کے بھائی سلیمان نے ایک جاگیردار محمد خان سور کی مدد سے اس فرمان پر عمل نہ ہونے دیا۔ فرید خان کو علم ہوا کہ جاگیر شاہی فرمان سے نہیں بلکہ کسی مقامی سردار کی حمایت سے ملتی ہے۔ یوں اس نے بہادر خان دریا خان لوہائی والی بہار کی ملازمت اختیار کر لی اور اس دوران اس نے اپنے آقا کو ایک شیر کے حملے سے بچانے کے لیے شیر کے ساتھ نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور اپنی تلوار سے شیر کو ہلاک کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق فرید خان نے سلطان محمد کو جنگل میں شیر کے اچانک حملے سے بچایا تھا اور اسے اپنی بیش قبض سے ہلاک کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد اسے شیر خان کا لقب ملا اور اس نے ساتھ ہی اسے جنوبی بہار کا گورنر بھی بنا دیا گیا۔ اس دوران اس کے کئی حاسد بھی پیدا ہو گئے اور آخر کار شیر شاہ نے یہ ملازمت ترک کر دی اور آگرہ آ کر ایک امیر کی سفارش سے ظہیر الدین بابر کی ملازمت اختیار کر لی۔ مشرقی علاقوں پر حملوں کے دوران شیر شاہ نے اپنی شجاعت اور مردانگی کے خوب جوہر دکھائے۔ اس وقت کڑا اور مانگ پور میں بابر کی طرف سے ایک سردار جنید برلاس مامور تھا
شیر شاہ نے اس کی فوجی مدد سے اپنے دشمن محمد خان پر حملہ کر کے اسے روہتاس گڑھ کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کے علاوہ شیر شاہ نے جون پور کے کچھ علاقوں میں بھی فتح حاصل کی، مگر جب محمد خان نے صلح کی درخواست کی تو شیر شاہ نے اس کے ساتھ صلح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام علاقے بھی اسے واپس کر دیے۔ بابر کی ملازمت ترک کر کے شیر شاہ کچھ عرصہ کے لیے پٹنہ چلا گیا اور حاکم پٹنہ اور اس کی بیوی ودود بیگم کے انتقال کے بعد تمام انتظامات شیر شاہ کے ہاتھ آ گئے۔ 1 سال ملازمت کے دوران شیر شاہ نے اپنی جاگیر بھی واپس لی اور 1528 عیسوی میں شیر شاہ بہار واپس چلا آیا۔ اب وہ بہار خان لوہائی والی بہار کے بیٹے جلال خان کا اتالیق مقرر ہوا۔ جب بہار خان لوہائی سلطان محمد کا انتقال ہو گیا تو شیر خان کو نائب السلطنت اور جلال خان کا سرپرست بنا دیا گیا۔ اس حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیر شاہ نے بہار میں اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے۔ محمود خان لودھی کی بہار میں آمد پر حالات کا رخ تبدیل ہو گیا اور اخوان امراء نے محمود خان کی قیادت میں اپنی کھوئی ہوئی حکومت بازیابی کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ شیر شاہ کو بھی بادل نخواستہ اس تحریک میں شمولیت اختیار کرنا پڑی، مگر بابر کی آمد پر محمود کی تمام کوششیں رائے گاں گئیں۔ اس کے بعد شیر شاہ کو اخوانوں کو مسلمہ قائد تسلیم کر لیا گیا۔ بابر کی ملازمت ترک کر کے شیر شاہ کچھ عرصہ کے لیے پٹنہ چلا گیا اور حاکم پٹنہ اور اس کی بیوی ودود بیگم کے انتقال کے بعد تمام انتظامات شیر شاہ کے ہاتھ آ گئے۔ شیر شاہ سوری کی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کو ابتدائی دی ہیں، تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ کو مزید معلومات بھی دیں گے۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو شیر شاہ سوری کی شادی سے لے کے تو اس کے بعد حکمرانی تک پہنچنے کے حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔